اور کیا فرمایا؟ فرمایا فَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جلدی پیش ہو جانا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، لہذا اپنے اعمال اچھے کر لو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول سنایا وہاں پر، فرمایا لوگوں ہمیشہ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے معاملے میں کسی طاقتور کی طاقت سے مت گھبرانا۔ اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ کے معاملے میں کسی طاقتور سے مت ڈرنا، اللہ کے معاملے میں کسی طاقتور شخص کا خوف مت کھانا، کسی ظالم کے ظلم کی وجہ سے حق بات کہنے کو نہ چھوڑنا۔ یہ وہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے یا اس بات پر ہمیں دلیری عطا کرتا ہے کہ ہم ظالم کے سامنے بھی حق بات بیان کرتے ہیں، ہم کسی کا خوف نہیں کرتے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوا پچھلے گزشتہ کچھ جمعوں کے اندر میں نے کچھ سخت جملے کہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر برا گزرا ہو سکتا ہے کسی کو نہ جملے اچھے لگے ہوں، لیکن یہ دیکھ لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے، یہ حضور کا دیا ہوا فرمان ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہیں کھانا ہے، کسی چودھری کا، کسی وڈیرے کا، کسی راجے کا، کسی حاجی غازی کا خوف نہیں کھانا ہے، جو حق بات ہو وہ کہو۔ رزق کسی حاجی نے نہیں دینا، بولو بھائی، رزق کسی چودھری راجے نے نہیں دینا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ کسی کے خوف میں آ کر تم حق کہنا چھوڑ دو گے تو پھر تم سے بڑا بزدل کوئی نہیں، تم سے بڑا ڈرپوک پھر کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ ہم نے یہ دین پڑھا ہے نا، تو یہ دین بڑی مشقتوں سے اور بڑی تکلیفوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے جب میں چھوٹا تھا حفظ کرنے کے لیے گیا تو ہمارے مدرسے کے اندر 2 ٹائم کھانا کھلایا جاتا تھا، اور ایک ٹائم ہم خشک روٹی پانی کے اندر بھگو کر کھاتے تھے۔ عصر کے ٹائم بڑی بھوک لگتی تھی، گرمیوں کے دن ہوتے تھے، صبح کو ہمیں کھانا ملتا تھا 9-10 بجے، رات کو پھر عشاء کی نماز کے ٹائم ہمیں کھانا ملتا تھا، تو عصر کے ٹائم بہت زیادہ بھوک لگتی تھی، تو وہ جو روٹی کے ٹکڑے بچتے تھے خشک ہوتے تھے، ہم انہیں پانی کے اندر ڈال دیتے، اوپر سے نمک ڈال دیا، وہ نمکین ہو گئے، اس کو پانی سے نکال کر کھاتے تھے۔ اور آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب میں درس نظامی کے لیے گیا لاہور کے اندر، تو اس وقت حالات کچھ ایسے تھے، ویسے الحمدللہ ہمارا خاندان اللہ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ بہت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو اخراجات نہیں تھے۔ یا ہمارے صوفی صاحب حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی مشتاق صاحب بھی عرصہ گزار کر آئے ہیں سعودی عرب کے اندر، آپ کو پتہ ہوگا پردیس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ان مشکل حالات کے اندر مدرسے کے طلباء کچھ مزدوریوں کے لیے جاتے تھے رات کے وقت، 1-2 دفعہ میں بھی گیا ہوں، لیکن کیونکہ زندگی میں کبھی کام کیا نہیں تھا تو جاتے ساتھ ہی تھوڑا سا کام کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کام کیا، بس ہو گئی، بخار چڑھ گیا۔ اس مالک نے کہا کہ کام پورا نہیں کرو گے تو تنخواہ پہ پیسے بھی نہیں ملیں گے، دہاڑی نہیں ملے گی۔ اس دن ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے یا جو محنت مزدوری کرتا ہے اس کا کتنا اللہ رب العزت نے شان بڑھایا، کتنا اللہ نے اس کو مقام دیا، اس وجہ سے دیا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا، ہم تو مولوی روٹی چھوٹی کھا جاتے مدرسے کے اندر، مل جاتی شام کو سکون سے سو جاتے تھے۔ اس وقت پتہ چلا تھا کہ یہ دین پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، اور جو اتنا مشکلات کے باوجود، اتنا پریشانیوں کے باوجود دین ملا ہے، پھر اس کو پیسوں کی خاطر دنیا کی لالچ کی خاطر یا مال و دولت کے لالچ کی خاطر ہم اس کو حق کو چھپا لیں، حق بات بیان نہ کریں، کسی کے ڈر سے، کسی وڈیرے چودھری کے خوف کی وجہ سے حق بات بیان نہ کریں، تو پھر یہ اس دین کے ساتھ غداری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر گئے، پھر اس کے ساتھ غداری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ظالم کا خوف دل میں نہیں رکھنا ہے، حق بات ہمیشہ بیان کرنی ہے۔